اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیاروں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یعنی درود پاک پڑھنے والے کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا الحمدللہ، اور پھر اس کا مقام بھی جنت بنے گا، جنت اللہ اپنی رحمت سے اسے عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی کثرت اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی کے ناظرین، الحمدللہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، اور جہاں اس مہینے میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، مسجدیں بھی الحمدللہ روشن ہو جاتی ہیں، بارونق بھی ہو جاتی ہیں، جگہ جگہ محافل درود و سلام ان کے انعقاد ہوتے ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اب کے میلاد شریف کے سلسلے میں خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا ذکر سن کے انسان کے چہرے کھل جائیں، ان کے چہروں سے خوشی کے اظہار ہوں، ان کے اپنے اعمال افعال سے بھی خوشیوں کے اظہار ہوں۔ اللہ یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے اور کون سے لوگ اللہ کے پیارے بنتے ہیں، ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ آج ہم اللہ کے جن پیاروں کے صفات کا ذکر کریں گے کہ اللہ رب العالمین جن سے محبت فرماتا ہے، وہ لوگ جو توبہ بھی کریں اور خوب صاف ستھرے ہوں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں بیرونی طور پر ہم بہت صفائی ستھرائی، لائٹیں، یہ سب کچھ انتظام کرتے ہیں، وہاں ہر آدمی اندرونی طور پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ کپڑے صاف ستھرے پہننا یہ بھی دین کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، ظاہری صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ بھی بڑا پسند ہے، اور اللہ خود ایسوں سے پیار فرماتا ہے، ایسے بندوں سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ بڑھتا ہے، اس کی سیاہی پھیلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ سیاہی پھیلتے پھیلتے اس کے سارے دل کو کالا کر دیتی ہے۔
اور جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر نیکی کی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی، پھر اس دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، پھر اس دل کے اندر کما حق ہو محبت رسول بھی نہیں، پھر اس دل کے اندر دین کی محبت نہیں رہتی، پھر اس دل کے اندر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے والی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر حرص ہے، اس کے دل کے اندر لالچ، اس کے دل کے اندر طمع، اس کے دل کے اندر غب جا، اس کے دل کے اندر غب مال، اس کے دل کے اندر طرح طرح کی ناپسندیدہ باتیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور دل کی صفائی ستھرائی کیسے ہوتی ہے؟ ایک عمل توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے، جس کی وجہ سے دل جو ہے وہ کالا پڑ جائے تو توبہ کرنے سے اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان سے اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اس کے دل کی کالک اللہ ختم فرما دیتا ہے، اس کے دل کے دھبے سیاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ سارے انسان خطا کار ہیں، ارشاد فرمایا وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ آج تک ہم یہ تو سنتے آئے کہ گناہگار برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خطا کاروں میں، ان گناہگاروں میں اچھے وہ ہیں کہ بھول ہوگی تو پلٹ آئے، رب کے حضور حاضر ہو جائے، توبہ کر، کیونکہ یہ صدق کے دل کی توبہ ایسی چیز ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور واقعی جسے یہ توبہ نصیب ہو جائے، جسے یہ توفیق مل جائے، تو اللہ اس کے دل کو بھی صاف ستھرا فرما دیتا ہے، اور جب دل توبہ کے نور سے روشن ہو جائے تو واقعی کما حق ہو اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اولیاء صالحین کی محبت، نیک اعمال کی محبت، جنت کی طلب، خوف خدا، جہنم سے ڈرنا، دل کے اندر قناعت، دل کے اندر صبر، دل کے اندر شکر، یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان بڑے پرسکون انداز سے زندگی گزارنے کے اندر جو ہے وہ گویا کہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہتر لوگ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، اپنے خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگنے والے، یہ اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ان کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو چاہے رب تعالی وہ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب فرما دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، ان سے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور جب ایسے مواقع آتے ہیں، مخصوص مہینے آ جائیں، مخصوص ایام کوئی ایسے دینی طور پر برکتوں والے آ جائیں، تو ان کے اندر آدمی کا میلان جو ہے نیکی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس میں یہ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، ہم رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کریں، یا اللہ ان بابرکت ساعتوں، گھڑیوں، ایام، راتوں، ان کی بدولت میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دل کی صفائی کا ایک طریقہ، ایک علاج وہ کیا ہے؟ توبہ ہے، کہ توبہ سے اللہ دل صاف ستھرے فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں سے رب تعالی محبت فرماتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک رہنے والوں کو وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، خوب پاک رہنے والوں سے،
صاف ستھروں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت اس انداز سے بھی فرماتے تھے، اور یہ تعلیم انہیں ارشاد فرماتے تھے، اور وہ تعلیمات آج ہم تک جو گئے وہ پہنچی گئے کہ جن کے اندر نماز ہو تو نماز کو بھی اہتمام کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ، کہ جس طریقے سے انسان جو گئے وہ کسی بڑے کے سامنے جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو بہت بڑی بارگاہ ہے، یہاں اور تیاریوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں پر بطور خاص نماز کے وقت میں جو ہے یہ زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، مطلب ایسی زینت جو شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق، احکامات کے مطابق ہے، لباس اچھے ہوں، شکل و صورت اس انداز سے ہو کہ وہ کسی کے لیے وحشت یا تنفر کا باعث نہ بنے، بلکہ جو دیکھے تو اس کو بھی ایک اچھا لگے، اور بالخصوص جب اللہ کے گھر میں جا رہے ہوں تو اپنے آپ سے ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں کو دور کرے۔ لباس ایسا نہ ہو کہ جس لباس میں سے کوئی بدبو آ رہی ہو، جسم ایسی کیفیت والا نہ ہو، بلکہ اچھے انداز سے داخل ہوں، ذہن سے اپنے آپ کو معطر کر کے پھر ہم مسجدوں کو جائیں، تو انشاءاللہ اس ادب پر بھی اللہ ہمیں بہت نیکیاں ثواب عطا فرمائے گا، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی، اور مسلمانوں کو خوش کرنا یہ خود ایک ثواب والا عمل ہے۔ تو یہ ہوئی ایک ظاہری صفائی، لیکن یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ وضو کر لیتا ہے، ایک صفائی ہوگی، تازگی آ گئی، تو وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ دیر پھر ٹھہر جائے، پھر توجہ اللہ کرے، رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے اور عرض کرے یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے اسے صاف ستھرا کر لیا، جسم کو میل کچیل دور کر دی، وضو کر لیا، اعضاء کو دھو لیا، اور ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان وضو کرتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں، تو یہ گناہوں کا دور ہونا، گناہوں کا جھڑ جانا، یہ بھی انسان کے جو ہے وہ ایک صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، باطنی طور پر اس کے گناہ جو ہیں وہ یہ ختم ہو رہے ہیں، اور باطنی ایک صفائی اسے مل رہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی پھر توجہ اللہ کرے اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے اور کہے یا اللہ یہ میرے اختیار میں تھا کہ میں نے اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنا لیا، میرے مولا دل کو تو صاف ستھرا بنا دے، میرے دل کی صفائی ہو جائے، دل میرا چمک جائے، نور ایمان سے چمک جائے، اور اس دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت آ جائے، رب کا خوف آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وضو کے بعد یہ تصور بنا لیا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم بس اوقات بزرگوں سے ایسے سے ارشادات ملتے ہیں، واقعی وہ ہمیں ہر وقت ہر کیفیت میں ہماری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ راغب کرنے کے لیے ایسی ایسی ترغیبات ارشاد فرماتے گئے۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ بزرگان دین کا کتنا خوبصورت یہ انداز ہوتا، وضو کرتے اور ساتھ ایک یہ بھی توجہ کہ ظاہر صاف ہوا ہے، دل کو کیسے صاف کرنا ہے، رب سے دعا مانگو، رب سے دعا مانگو، رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ دل کو بھی صاف ستھرا فرما دے گا۔ اور یہ روایت میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ صورت تو بہت اچھی بنائے، لیکن دل کی کیفیت ویسی نہ ہو تو پھر اس عبادت میں وہ لطف نہیں ملتا، اس عبادت میں وہ لذت اور روحانیت اسے نہیں ملتی۔ یعنی صورت اچھی ہے، سب کچھ معاملات اچھا ہے، دل کو بھی اچھا کر لیجئے، کیونکہ رب دل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال دار و مدار نیتوں پر، اور نیت کا کیا ہے، یہ نیت انسان کے دل کا ارادہ،
یہ دل کی باتیں ہیں، یہ دل کے اندر جو اس کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر اس حوالے سے کیا نیتیں، کیا ارادے ہیں. وہ صدقہ دے رہا ہے، وہ خیرات کر رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، وہ کئی نیکیاں کر رہا ہے، تو ساتھ اسے یہ ہے کہ دل کا قبلہ بھی درست رکھو. دل کے اندر نیت جو ہو وہ رب کو راضی کرنے کی ہو. کوئی بھی نیک عمل ہے، رضا اس میں اللہ کی یہ مطلوب مقصود ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل کی صفائی ہوگی، ہمارے دل کی ستھرائی ہوگی. مدنی کے ناظرین، اللہ سے توبہ استغفار کرنے سے دنیاوی فائدے بھی بہت سے ملتے ہیں. جی ہاں، آپ سوچیں گے کہ دنیاوی فائدے؟ جی بالکل. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ہیں، اور میں اس سے پہلے ایک حکایت عرض کروں کہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ آپ دعا کیجئے، مال کے اندر بڑی جو ہے وہ کمی ہے، تو آپ دعا فرمائیں میری یہ مال کی کمی اللہ دور فرما دے، مال عطا فرمائے. فرمائے استغفار کرو. ایک اور آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ میرے ہاں بیٹے نہیں ہیں. آج طلب رہتی ہے، ہر آدمی کو رہتی ہے اولاد کے حوالے سے، اور بطور خاص انسان طلب کرتا ہے بیٹا پیدا ہو. بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. رب جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، لیکن انسان کو چاہیے کہ شکر گزار رہے. بیٹیوں کی پرورش پر بھی 1 2 3 بیٹیوں، ان پر فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی، جہنم سے بچانے کے لیے جو گئے وہ یہ ایک دیوار بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی. تو بیٹیاں بھی اپنی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ رحمت سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے. بیٹے ہوں تو بھی اللہ کا شکر بجا لائیں. لیکن بہرحال بیٹوں کی طلب رہتی ہے، تو وہ آدمی نے آ کے کہا بیٹے نہیں ہے تو آپ دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ وظیفہ پوچھ رہے ہو تو استغفار کرو. ان کو بھی کہہ دیا استغفار ہو. کسی نے آگے کہا کہ حضور بارش نہیں ہے، تو کہتے ہیں تم بھی استغفار کرو. اب کسی نے سوال کیا کہ علی جان بیٹے نہیں ہیں استغفار کرو، بارش نہیں ہے استغفار کرو، مال کی کمی ہے استغفار کرو، یہ ساری باتوں پر جو ہے وہ آپ نے استغفار کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، اور یہ میں نے قرآن سے یہ اخذ کیا ہے، قرآن کی آیت اس پر. اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کو تلاوت کیا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ اکبر. کہا کہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ایک نبی نے اپنی قوم کو یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں تم پر جو ہے وہ برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. تو یہ میں نے تو قرآن مجید فرقان حمید سے یہ وظیفہ جو ہے وہ لیا ہے. تو استغفار کرنا، جہاں دل کی صفائی حاصل ہو، جہاں آخرت کے اندر انسان کو درجے ملیں، وہاں ساتھ ساتھ دنیاوی فائدے بھی اسے نصیب ہوتے گئے کہ وہ دنیاوی طور پر اسے استغفار کی بدولت سے اللہ یہ نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ استغفار کے متعلق کچھ بات کی. تو آپ نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو گناہوں سے. تو کلمات جاری ہو گئے کہ استغفر اللہ، اللہم انی استغفرک، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں،
میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں. تو یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے، سچوں کی نہیں. وہ کہنے لگے علی جان یہ جھوٹوں کی توبہ ہے تو سچوں کی توبہ کیسے ہوتی ہے، سچوں کا استغفار کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے استغفار یوں ہوتے ہیں کہ جب تک 6 چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں. پھر ارشاد فرمایا جو پہلے گناہ ہو چکے، یعنی پہلی بات جو گناہ ہو چکے اس پہ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے. اس وجہ سے شرمندہ ہونا، ندامت اختیار کرنا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو پھر انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے ندامت اختیار کرنا کہ اللہ تیری نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، یہ ہے شرمندگی، ندامت. اللہ سے ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو گئے وہ اس طرح آدمی سر جھکائے کہ یا اللہ میں نادم ہوں تیری بارگاہ میں اس لیے کہ مجھ سے یہ تیری نافرمانی ہوئی. دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو فرض ادا نہیں ہوئے تو اب ان کی قضا بجا لائے. یعنی ایک آدمی نماز ترک کرنے سے استغفار توبہ کر رہا ہے تو اب ان کی قضا کو جو ہے وہ بچا لائے. تیسری بات کہی کہ اگر کسی کا حق اس نے دبایا ہوا ہے تو اس حق کو ادا کرے، اس کو دے. کسی کا قرضہ ہے، کسی کی جائیداد ہے، کسی کی وراثت ہے. بس اوقات بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان مطمئن کر دیتا ہے، ہاں ہاں بس ٹھیک ہے تم نے اتنا صدقہ کر دیا، یہ نیکی کر دی. وہ بظاہر لاکھوں روپے کسی کے غصب کر کے دل کو منانے کے لیے چند ہزار صدقہ کر رہے ہیں، تو یوں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، یوں اس سے تلافی نہیں ملے گی جب تک صاحب حق کا حق اسے جو ہے وہ واپس نہ کر دیا جائے اور اس سے خلاصی اختیار نہ کر لی جائے. پھر آگے فرمایا جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو تو اب ایسا کوئی معاملہ کیا ہو تو بھائی اس سے معافی بھی تو مانگو، اس سے معافی بھی تو مانگو. کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، مال اگرچہ نہیں اس کا غصب کیا لیکن اس کو کسی طرح اس پر ظلم کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگو. پھر ارشاد فرمایا پانچویں بات کہ اب عزم کر لو کہ جس پہ ندامت ہوئی ہے نا اب دوبارہ اس معاملے کی طرف لوٹنا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر کسی کو کسی معاملے پر سزا مل جائے تو ساری زندگی یاد رکھتا ہے، صرف وہ یاد نہیں رکھتا پورا محلہ یاد رکھتا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ سزا ملی ہے، ہم نے نہیں کرنا. آدمی ڈرتا رہتا ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں اب یہ پختہ عزم کر لو، جس پہ یہ ندامت اختیار کر کے توبہ کر رہے ہو اب اس کی طرف واپسی نہیں لوٹنا، اب یہ نافرمانی والا کام دوبارہ نہ ہو. پھر کہا کہ چھٹی بات، آخری بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو برائی میں ڈال کر اسے فربا کر دیا، اسے موٹا تازہ کر لیا ہے، نفس کو موٹا تازہ کر لیا ہے، کہا کہ اب اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو گلا دو، اب اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ اور اس کا وہ فربا پن ختم کرو جو نفس کے اندر جو ہے وہ نفس کی خواہشات کی تکمیل کے اندر جو ہے وہ یہ برائیوں کے اندر تم جو ہے وہ مبتلا رہے ہو. مدنی کے ناظرین آج یہ باتیں بطور خاص اس مہینے کی برکت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف مناتے ہیں، بالکل منانا چاہیے. حضور اسلام کی آمد کا جشن مناتے، خوشی مناتے ہیں، بالکل شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے خوشیاں منانی چاہیے. ہر مسلمان مرد کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی اپنے گھروں میں بھی خوشیوں کا اہتمام ہو. نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں ہوں، میلاد شریف ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات ہوں. اور آپ کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی تھا کہ آپ ہر دن میں 70 مرتبہ اور بعض روایات میں ہے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. یہ ہماری تعلیم کے لیے، حالانکہ آپ
معصوم ہیں، اور سارے نبی اللہ کے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار استغفار استغفار، اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے۔ تو وہ نبی ہو کر استغفار کریں اور ہم گناہگار امتی ہو کر استغفار نہ کریں، وہ نبی ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، ہماری تعلیم تربیت کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، ہم امتی ہیں اور گناہگار بھی ہیں اور گناہوں کا شمار بھی نہیں ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں۔ خدارا رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کو بجا لانا، اور حضور اسلام کی مبارک سیرت کا یہ پہلو کہ استغفار کرتے رہنا ہے، ہر روز رب سے معافی مانگنی، اس کا معنی ذہن میں رکھ کر معافی مانگنی، یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ خوبصورت پہلو اور یہ خوبصورت انداز، یہ ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں، محبت رسول یہ بالکل دعویٰ ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور ہم کسی کے دعوے پر شک نہیں کر سکتے، کسی کے کہنے پر ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن مجھے آپ کو سب کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ واقعی کیا میں اس محبت کے تقاضوں پر بھی پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا۔ حضور اسلام سے محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع، یہ بجا لانا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں اور آپ سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میری اتباع میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، ارے اللہ ایسا انعام عطا فرمائے گا کہ تم محبوب کے سچے غلام بن گئے، اتباع اور اطاعت کے اندر آ گئے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے نا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی پہلا انعام یہی ہے اس بندے کے لیے کہ رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کی رب مغفرت فرما دے گا۔ تو محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، اور جب بندہ اطاعت کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت میں گزار دے، قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ کن انعام یافتہ لوگوں کے نام؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انعام یافتہ نبی، انعام یافتہ صدیقین، انعام یافتہ شہداء، انعام یافتہ صالحین، یعنی اللہ ان کی معیت عطا فرمائے گا۔ اور یہ معیت کون سی ہوگی؟ یہ قیامت میں بھی ان کی صحبت اور معیت نصیب ہوگی، اور جنت میں بھی رب تبارک و تعالی ان کا قرب عطا فرمائے گا، ان کی یہ صحبت اور معیت عطا فرمائے گا۔ اور رب فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں زندگی جیسے بھی گزر رہی ہو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے، اور یہ تو ہر ایک کو فکر ہونی بھی چاہیے کہ ہمارا مرنا خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہو۔ تو اس کی ایک جو ہے وہ نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا بنا لیں، ہمارے کام ایسے ہوں کہ رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس معاملات کے جو ہے وہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو حکم عطا فرمائے ہیں. تو ہماری اگر ربی پاک علیہ السلام کے ساتھ اطاعت اور اتباع والا معاملہ ایسا پختہ ہو جائے تو ہم اللہ کے بھی پیارے بن جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے بن جائیں گے. ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. انشاءاللہ ان کا قرب بھی ہمیں نصیب ہوگا، اور جنت میں بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کا پڑوس عطا فرمائے گا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا. ربیع الاول شریف کے مبارک دن ہے، یہ نیت بنا لیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ طائب ہو کر ایک مرتبہ پھر اس جذبے کے ساتھ اتباع اور اطاعت والے معاملات جو ہیں وہ ایسے بجا لائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے اور اسی پر ہمیں مرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے